جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی، تعوذ اور تسمیہ مل کے پڑھتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 58 سے انشاءاللہ آج سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، یہ ہے کہ یہ چشتی صاحب آپ اپنا مائک بند کر لیں ذرا، تو پھر انشاءاللہ جب کھولنا ہوگا پھر کھول لیں گے جی۔ اب جو پیچھے پڑا ہے جنت والوں کا ایک نقشہ دیا، اور پھر یہ ہے کہ جنت والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھر ان میں سے ایک یا کئی لوگ اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد کریں گے کہ جو دنیا کے اندر ساتھی تھے، تو وہ یاد کریں گے کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ قرین اصولی طور پر برے ساتھی کو عمومی طور پر کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو یاد کرے گا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ کہے گا کہ جب ہم دونوں بیٹھا کرتے تھے تو میرا جو برا ساتھی تھا وہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا کہ وہ برا ہے، اس لیے تو وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے اس بات کی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا بے شک ہم یقیناً بدلہ دیے جانے والے ہوں گے؟ تو وہ کہے گا یا الفرشتہ یا اللہ سبحانہ و تعالی، فرشتہ زیادہ مناسب ہے، حل انتم مطلعون، کہ مطلعون جھانکنا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے سورہ کاف کے اندر بھی، کہ وہ جو ساتھی اندر پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ صرف سوئے ہوئے تھے۔ وہم رقود کا لفظ آتا ہے، تو اطلاع یاد رکھنا ہے، جھانکنا۔ کیا تم جھانکنے والے ہو؟ تو یہ ہے جہنم کے اندر جھانکنے والے۔ تو پھر وہ مومن، اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نظر اس وقت وہ نظر نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر نظر ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نظر کے اندر بھی انفینٹی دے دے گا۔ پتہ چل رہا ہے نا جی کہ وہ جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جہنم کے اندر وہ پیچھے مشتاق پہ جی، تو وہ جھانکے گا تو فرعاہ، تو وہ مومن اس مشرک یا کافر کو دیکھے گا فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان دیکھے گا، اور پھر وہ کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، میں نے بتایا تھا کہ یہ لتردینی تھا، تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کہ قریب تھا کہ تو یقیناً مجھے بھی ہلاک کر دے۔ تو یہاں ہلاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ جہنم میں پہنچا دیں۔ ہاں، جہنم میں مطلب ڈال دیتا۔ تو یہ تردین، یہ اردا سے بنا ہے، یہ لفظ اردا، یردی ارداءن، اس کا مطلب یہ ارادے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا مادہ جو ہے الف سے شروع ہوتا ہے، اردا، الف رے دال یا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ چلو یہ بھی سیکھ لیا ہم نے، اچھا ہے۔ ورنہ ترید لفظ آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ارادہ،
لیکن تردین، اردا اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہلاک کیا، وہ ہلاک کرے گا یا ہلاکت۔ تو ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ ہوتا۔ اب یہ جو حاضر کیے جانے والے ہیں یہ بہت زیادہ کن کے لیے کہ جہنم کے لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ ایک ہم لٹریچر پڑھتے تھے تو اس کے اندر ایک لفظ ہوتا تھا سلیلوکوی، جی جی اس کو اردو میں کہتے ہیں خود کلامی۔ خود کلامی کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ سے سیلف ٹاکنگ۔ اپنے آپ سے باتیں اپنے کرنا۔ آپ سے بات کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آگے جو 3-4 آیات آ رہی ہیں یہ خود کلامی ہے کہ وہ اپنے آپ سے کلام کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جنت والے ہوں گے ان سے وہ کلام کرے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ آفا، آفا کے بعد آ رہا ہے ما، یہ ما نفی کا ہے۔ آفا ما نحن بمیتین، یہ کیا ہم، با آ رہا ہے میت کے ساتھ تو با تاکید کا ہے، یہ پہلے پڑھا ہے نا وما ہم بمؤمنین، تو یہاں ہے جی بمیتین، میت کی جمع ہے میتین، کہ کیا ہم یقینی طور پر نہیں مریں گے، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے۔ وہ کون سی موت تھی جی؟ جو دنیا میں ہو چکی۔ دنیا کی، جی جی بالکل۔ تو کیا ہم نہیں مریں گے، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، بمیتین ہے، میم آ رہا ہے، کیا ہم یقیناً مرنے والے نہیں ہیں سوائے اس پہلی موت کے، لا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اب یہ بھی مجہول جملہ ہے، اور ہم یقینی طور پر عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ اپنے پاس سوال کرے گا اور اس سوال کا جواب یہ کرتا ہے تو اس کا جواب ہاں ہی ہے۔ یہ اس کی حیران ہونے والی ایک صفت ہے، جیسے اوپر پڑھا تھا کہ بے شک میں، میرے لیے ایک برا دوست ہوا کرتا تھا، پڑھا ہے نا؟ جی تو وہ بھی وہاں ہے کہ وہ بے شک میں تو یہاں ہوں جنت میں اور دوست مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دوست سے ملاقات بھی کروائے گا۔ جب وہ کروائے گا تو پھر تشکر کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، کیوں جی؟ ہونا چاہیے نا فطری طور پر، بالکل بالکل ہونا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو پڑھتے ہیں، آگے پھر یہ ہے کہ 2 آیات اور بھی ہیں۔ تو آ کا مطلب کیا ہوگا؟ آفا، میں نے بتایا تھا کہ آ کے بعد فا آ جائے، آ کے بعد واؤ آ جائے تو اس کے اندر زیادہ شدت کے لیے فا آتا ہے، واؤ آتی ہے، تو ترجمہ اس کا کیا ہی ہوتا ہے جی، کیا ما نحن بمیتین، کیا ہم یقینی طور پر مرنے والے نہیں، کیا ہم یقینی طور پر مرنے والے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، سوائے ہماری پہلی، بریکٹ میں کر لیں دنیا کی موت کے، یعنی کہ وہ تو موت ہو گئی، اب ہم کبھی بھی نہیں مریں گے۔ اور پھر یہ ہے وما نحن بمعذبین، جی، اور ہم یقینی طور پر عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اور ہم یقینی طور پر عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دم آنکھیں کھل گئیں دیکھ کے، اور عذاب کو بھی دیکھا تو کہا کہ بھی میری تو یہ حالت ہے کہ بھی ہمیں عذاب بھی نہیں ملے گا، اور وہ موت مانگ رہا ہے
اور ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو ایک کس کی صورت میں لائے گا ذرا بتائیے؟ مینڈے مینڈے کی صورت میں، سینگوں اور والا وہ پہلے ہاں جی، اور وہ پہلے جنت والوں کو سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ یہ کیا ہے، پھر جہنم والوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے، اور پھر اس کو موت آ جائے گی، مار دے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنت والوں کو سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو۔ انہیں کتنی خوشی ہوگی جناب، بہت انتہائی۔ زیادہ اور ادھر جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتے کے ذریعے، یا اللہ خود کہے گا کہ تم کیا ہو، ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہو، جن کے مقدر میں ہے ہمیشہ۔ خاص طور پر مشرک کے بارے میں ضرور سوچیں کہ مشرکین کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگے، ان پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ گناہگار مسلمان ہوں گے، وہ اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کتنی دیر وہاں رہیں گے، کب وہ پورے نمبر ہوں گے 50% یا 50 سے تھوڑا اونچے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک جلی ہوئی لکڑی کی طرح، حدیث میں آتا ہے، نکالے گا، اور پھر ماء الحیا یا ماء الحیات، یہ دو الفاظ آتے ہیں، زندگی کا پانی حیات ہے یا حیا، یہ دونوں الفاظ حدیث کے اندر ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پھینک دے گا یا ڈبو دے گا، اور وہ ایک کونپل کی طرح، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر الفاظ کے اندر آگے پیچھے ہو، وہ اگ آئے گا، اور وہ بھی آخری جنتی ہوگا۔ کیوں جی؟ جی لیکن ان کے چہرے پر باقاعدہ نشان ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو جل کے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو یہاں تک پڑھیں گے، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر بالکل مادر تو ہم ایک اور پڑھ لیتے ہیں، 2 آیات اور پڑھ لیتے ہیں ساتھ، تو پھر میں پروفیسر صاحب سے کہتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کہ ہم کبھی مریں گے نہیں اور ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ تو یقیناً بہت خوشی کی بات ہے کہ عذاب بہت نہیں خوشی ہوگا۔ بہت خوشی کی بات جی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کیا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی، بے شک یہ، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ اظہار کر دے گا اس لیے کہ جنت جہنم کے اندر سے بھی بچ گیا اور جنت کے اندر بھی آ گیا، اور آگے وہ ہمارے لیے یہ چیز بتا رہے گا وہاں۔ اس کو ذرا اچھے طریقے سے سننا ہے۔ لی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا سارے مل کے کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ لی کا مطلب کیا ہوگا؟ کے لیے اسی طرح نہیں، لیے لام کا مطلب جس الحمدللہ لیے 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 جی، مثل ھذا، مثل ھذا، اس کی طرح کے مثل لیے، جی اس کی مثل مثل ہوگا کی طرح۔ میں کرنے لگا کی ذرا طرح اس کو دھیان سے دیکھیں۔ تو ھذا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فوج کی طرف، ھذا فوج کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم سمجھنے کے لیے کریں گے، اسی کامیابی کی، اس جیسی کامیابی، اس جیسی مثل کے اندر آ جائے گا۔ جیسی کس لیے آ جائے گا؟ مثل کے اندر۔ تو اس جیسی بریکٹ میں کامیابی کے لیے لے ہو جائے گا، کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے معنی میں دوبارہ کرتا ہوں، اسی طرح کی کامیابی کے لیے، فل ہے نا، فل جی لام چاہیے ہے، آر ہے جی، تو اس وجہ سے چاہیے، فل کا مطلب، لام کا مطلب ہے چاہیے جی۔
تو یا عمل کرنا چاہیے، العاملون عمل کرنے والوں کو، یہ دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ترجمہ بنے گا اسی طرح کی بریکٹ میں کامیابی کے لیے، ہمیں سمجھ، یا اسی طرح کے لیے، یہ ترجمہ بنے گا اسی طرح کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم بریکٹ میں کیا لگا رہے ہیں؟ کامیابی کامیابی۔ تو ترجمہ بنے گا اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میرے ساتھ آپ پڑھ جی، ان بے شک بے شک ہاذا یہ یہ لہوا، اب ہاذا بھی ہے اور لہوا بھی ہے، یقیناً یہی یقیناً یہی، بے شک یہ یقیناً یہی الفوز العظیم، ترجمہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے ہے لمثل ہذا، بہت ترجمہ بڑی اس کا کامیابی۔ الگ، اس طرح کی کامیابی کے لیے، اسی طرح کی ہاں کامیابی کے لیے، اس طرح کی بریکٹ میں کامیابی کے لیے، مثل آ گیا طرح میں کے اندر ہے جی، ٹھیک ہے جی، یا جی اس جیسی کامیابی کے لیے یا اس طرح کی کامیابی کے لیے، دونوں میں سے بتائیں کیسا کیا کرنا ہے اسی طرح کی کامیابی۔ مجھے بتائیں باقی۔ اس ٹھیک ہے جی، جیسی اسی طرح۔ کامیابی کا چلو جی، اسی طرح کی کامیابی کے لیے، بریکٹ میں کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے عمل والے عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جی پہلا عمل کرنے والوں کو پہلے لگا لیں، اور یا عمل کرنا چاہیے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی اللہ موت افابا افاما نحن بمیتین، جی کیا کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، الا کیا ہم موتنا یقینی طور پر کیجیے لاہو الفوز العظیم، یعنی اسی طرح کی کامیابی کے لیے چاہیے عمل کرنے والوں کو کہ وہ عمل کریں، لمثل ھذا، آپ دوبارہ نہیں، وہ تو اگلی ہے۔ نہیں دوبارہ نہیں دوبارہ ان ھذا آپ لہو اطمینان سے کریں۔ جی ان ھذا بے شک یہ لاہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا اسی طرح کی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے جی۔ ایک اچھا جی، ایک ہے چھوڑ دی بیچ میں سے، نہیں انہوں نے کر دیا ہے نا، جی سر، نہیں ابھی انہوں نے کی ہے، بے شک یہ یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے، انہوں نے دوبارہ اس سے ریوائز کیا پہلی تھا آیت، ادھر اس سے پہلی اس سے پہلی سر، اس سے پہلی آنا 59 اللہ موت۔ نہیں وہ بھی انہوں آ نے جائے گا۔ وہ بھی کر دی تھی۔ آپ اصل میں نیٹ ہے تو نیٹ کی وجہ سے آپ کے پاس یا کبھی میرے پاس بھی آواز نہیں پہنچ رہی، دوبارہ کر دیتا ہوں میں، کہتے ہیں تو یہ ہے کہ کیا ہم یقینی طور پر مرنے والے نہیں ہیں؟ ہماری اس پہلی موت کے، اور ہم یقینی طور پر عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں، بے شک یہ یقیناً کی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ تو مجھے آپ سے یہ کے لیے، کوشش اور اس کے انشاءاللہ دو تعالی۔ اللہ منبع اللہ ہیں، تعالیٰ توفیق۔ ایک قرآن مجید ہے اور اس کی تفسیر کون سی ہے؟ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی سنت کے اندر حدیث قول بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے، اور آگے پھر صحابہ کرام جو ڈائریکٹ ان کے تعلیم یافتہ ہیں۔ آگے جی
اب وہ بندہ ابھی بھی بات کر رہا ہے، ہاں جی، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اذالک خیر نزولا، اللہ اکبر، ام شجرۃ الزقوم، ذرا اوپر کریں جی اس کو ذرا، اب اس کو دیکھنا ہے ذرا اور اس سے بچنا ہے انشاءاللہ، پورے معنی اپنے ذہن کے اندر لائیں، دل کے اندر بسائیں، اور اس سے بچنا ہے، اس میں تھوڑا سا مشکل آئے گی۔ کیا ذالک خیر نزولا، نزولا جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سارا سامان جو ایک مہمان کو انٹرٹین کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ بھی آرام دہ ہو، تو اس کے لیے لفظ ہے نزولا۔ تو نزولا مہمان نوازی ہم کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے معنی ہے سامان مہمان نوازی، کیوں جی؟ جی ہاں جی، تو کیا ذالک خیر نزولا، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے جو اوپر بتائی ہے، ام یا شجرۃ الزقوم، یا پھر زقوم کا درخت۔ اب زقوم کیا ہے؟ جس کو ہم تھور کہتے ہیں، تھور ڈنڈا بھی کہتے ہیں، عرب کے اندر صحراؤں کے کنارے پایا جاتا ہے، یہاں بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہ اگر جسم کو لگ جائے تو بندہ اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ہے، لیکن آپ دنیا کو نہ دیکھیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے، آگے جعلنا پھر آ رہا ہے تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے اسے بنایا، یا بے شک ہم ہی اسے بنا دیں گے۔ جی، جعلنا ماضی ہے، اب یہ یقینی ہونا ہے تو لہذا اس کا ترجمہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ مستقبل میں۔ جی بے شک ہم اسے بنا دیں گے، کسے بنا دیں گے؟ اس درخت شجرۃ کو، الزقوم، زقوم کے درخت کو بنا دیں گے، فتنتاً آزمائش، للظالمین ظالموں کے لیے۔ ظالموں کے لیے۔ اب یہ ظالم کس کے معنی میں آتا ہے ذرا بتائیں گے مجھے؟ شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والوں کے لیے، جی، پہلا جو سٹیج ہے وہ ہے شرک کرنے والے۔ بتایا تھا کہ ظلم وہ ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے اس کو وہ حق نہ دیا جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک تھوڑا سا بھی نہ ٹھہرایا جائے، کیوں جی؟ بالکل اور دنیا والوں کو ظلم یہ ہے کہ دنیا کا اگر کوئی حق بنتا ہے تو وہ سب ظالم، لیکن اصل میں یہاں ہے مشرکین۔ اب کیا ہوگا کہ انہیں بھوک لگے گی، جہنم کے اندر ہوں گے۔ آپ منظر دیکھیں کیا ہے، زقوم کا درخت انہیں کھانے کے لیے کہا جائے گا، دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے، اب یہاں بھی آئے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش، جی، بنا دیں، اچھا بنا بنا دیں گے۔ دیا، بنا دیں گے، بنا دیا اچھا بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ دائمی چیز ہو جی، گئی۔ جی بنا دیا۔ چلو کرتے ہیں ابھی آگے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ ذرا بڑی احتیاط سے کرنا ہے، ترجمے اس کے، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، انہا، ترجمہ کیا ہوگا؟ بے بے شک شک بے بے شک شک وہ بے شک وہ کون؟ وہ درخت، بے شک وہ درخت، ٹھیک ہے۔ انہا شجراتن آ رہا ہے تو بے شک وہ درخت، تخرجو نکلتا ہے یا نکلتا ہے، نکلے گا، جی نکلتا ہے یا نکلے گا، فی میں، اصل معنی ہے دو اس کے، اصل جڑ کو کہتے ہیں، اصلھا ثابتن پڑا ہوا ہے نا، کلمۃ طیبہ، جی پڑھا تھا کہ اس کی مثال ایک طیب پاکیزہ درخت کی ہے، اصلھا ثابتن، جس کی جڑ نیچے مضبوط ہو، پڑھا تھا نا، جی بالکل ایک معنی۔
دوسرا معنی اصل جڑ کی وجہ سے تہ، کیا آ جائے گا؟ تہ۔ تو انہا شجرتن، وہ ایک درخت ہے، تخرج جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہیم جہنم، جہنم کی تہ میں سے نہیں کہنا جی، میں تہ میں نکلتا ہے۔ اب تصور کریں، یہ اس کی مثال دے لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آج کل بارشیں ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی ہیں، اگر سیلاب آ جائے اور جو ہماری جو فصلیں ہیں ان کے اوپر پانی آ جائے تو ان فصلوں کا کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے، برباد ہو جائیں گی، بالکل ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی پانی سمندر کے اندر، آپ نے اب فوٹوگرافی ساری دیکھی ہوگی کہ سمندر کے نیچے جہاں مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں بہت ساری، اور بھی چیزیں جمع پیدا کی ہوئی ہیں، وہاں درخت دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ جی وہاں جنگلات ہیں، پورے درخت ہیں وہاں، یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے ڈاکومنٹریز کے اندر۔ تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اگا دیتا ہے۔ اب ایک ہے، کوئی کفار کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آگ کے اندر ہو اور آگ کے اندر وہ پیدا ہو، آگ تو کا کام تو جلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرے پاس قدرت ہے، میں اگر پانی کو اوپر سے بتاؤں دنیا کا تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اسی پانی کے نیچے بہت بڑے بڑے درخت ہیں یا بڑے بڑے پودے ہیں جن کے اندر اپنا زندگی ہے باقاعدہ۔ کیوں جی، ایسا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں نشانی بتائی دنیا کے اندر کہ وہ آگ ہوگی اور آگ کی تہ میں وہ اگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ طلعوہا، اس کے خوشے، تل کہتے ہیں جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، یا تو پہلا جو پودے کے اندر سے وہ نکلتا ہے، کومپل کہہ لیں اس کو جی، تو وہ طلع کہتے ہیں، خوشہ ہم اس کو کہیں گے، طلعوہا، اس کے خوشے، کا انہو، اب اس کا اب دیکھیں، گویا کہ وہ کون؟ وہ خوشہ، رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر ہیں۔ کیوں کہا؟ اب یہ محاورتاً ہے، یہ دل میں رکھیے گا کہ عرب والے لوگ کسی کو بہت برا کہنا ہو تو وہ اب بھی رؤوس الشیاطین کہتے ہیں، اپنے اس کے لفظی معنی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے بہت بری، جو شیطان کے پیچھے لگ گیا اس کو وہ کھانا پڑے گا۔ تو اس کا ترجمہ تو ہم اسی کریں گے کہ اس کے خوشے، گویا کہ وہ شیطانوں کے ہائے کیا ہیں جی، سر ہیں۔ اب مجھے آگے پڑھنے دیں ذرا۔ فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ مشرکین اور کفار، کیوں جی ترجمہ یہ بنے گا؟ جی اللہ، یقیناً، عقل ہوتا ہے کھانا اور عاقل ہوتا ہے کھانے والا۔ لا آکلون، ترجمہ کیا ہوگا؟ کھانے والے، یقیناً کھانے والے ہوں گے، منہا، جی، اس میں سے، اس درخت میں سے، اس درخت سے، ہا کی ضمیر درخت کی طرف ہی جا رہی ہے، اس زقوم کے درخت سے کھانے والے ہوں گے۔ کڑوا، آپ گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے خوراک وہ بنائی ہوئی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر تو وہ جہنم کے اندر ہوں گے تو وہ کھانے کے لیے انہیں بھوک لگے گی، اللہ تعالیٰ کہاں بھیجے گا انہیں؟ کہا کہ وہ ہے کہاں؟ جہنم کی تہ میں ہے، تو لہذا باورچی خانہ ان کا کہاں ہوگا؟ جہنم کی تہ میں۔ بس اس کو ایسے نہ کریں، اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں ہم۔ آگے جی ہے وَمَالِئُونَ، مَلَأَ کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، املئتو، ہے نا کہ بھئی میں جہنم کو بھر دوں گا، جی، اور جہنم کہے گی حل میں مزید، کہ اور بھی ہے کچھ، تو وہ ہے وَمَالِئُونَ، اس میں فاعل ہے،
جی فمالئون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو وہ بھرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھرنے والے ہوں گے، منہا ترجمہ اس میں سے اس درخت سے کیا بھرنے والے ہوں گے؟ البطون، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطون اس کی جمع ہے جی، پیٹ بھرنے والے ہاں وہ اس سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے جی۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے نیچے لائیں جی، اب ترجمہ مل کے کرتے ہیں، تھوڑا سا نیچے کریں جی۔ اذالک، جی ترجمہ کریں، اذالک خیر النزولا، ترجمہ کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے؟ کیا یہ جنت کی بریکٹ میں، کیا یہ جنت کی مہمان نوازی بہتر ہے، بہتر ہے، ام یا شجرۃ الزقوم، یا پھر زقوم کا درخت، یا کہ زقوم کا درخت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے انا جعلناہا، جی بے شک ہم ہی نے بنایا، بے شک ہم ہی نے اسے بنایا، ابھی کر رہے ہیں، بنا دیا، فتنۃ للظالمین، ظالموں کے لیے ظالموں کے لیے آزمائش، آزمائش یہ ہوگی کہ کھانے کو جی نہیں چاہے گا، ملے گا کچھ نہیں کھانے کے لیے، اللہ بھوک پوری زوروں پر کرے گا، تو فتنہ آزمائش بن گیا نا، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہا، بے شک وہ شجرتن، درخت ہے، ایک درخت ہے، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج، وہ نکلتا ہے، جی جو نکلتا ہے، جی مؤنث کی وجہ سے ہے، تخرج جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ میں، جہنم کی تہ میں سے آپ کا آئے گا، یہ تہ میں ہی ہے جی، جہنم کی تہ میں وہ نکلتا ہے جی، پروفیسر صاحب اس کو مستقبل میں نہ لے جائیں، مستقبل میں نکلے گا جی میں نے تو اوپر والا بھی کہا تھا کہ جعلنا کا بھی ترجمہ آپ یہی کریں کہ بے شک ہم اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے چلے، بے شک یہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں نکلے گا جی، کریں یہ ترجمہ تو پھر اوپر کا بھی ترجمہ کر لیں ذرا گاہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو ہم گاہ ہی کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، طلعھا، اس کے خوشے، اس کے خوشے یا اس کا خوشہ، کا انہو، گویا جیسے گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر ہے، شیطانوں کے سر ہیں، شیطان کے ساتھ ان کا ذکر تھا، اب وہی شیطان نے، جی بالکل جی سر ہیں، فَإِنَّهُمْ، بے شک جی بے شک وہ لا، یقیناً یقینی طور پر، آکلون، کھانے والے کھانے والے ہوں گے، منہا، اس درخت میں، درخت سے، ٹھیک ہے، اس درخت سے کھانے والے ہوں گے، فمالئون منہا البطون، اور وہ اس سے اس درخت بھرنے سے والے ہوں گے بھرنے والے ہوں گے۔ آگے جناب ذرا اوپر کریں، ثم ان لہم، اب جناب کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، کیوں جی؟ وہاں اللہ تعالیٰ پیاس کرے گا، اب اس کے اندر پہ آ رہا ہے ایک نیا لفظ، ذرا دیکھیے گا، ثم پھر، ان لہم، بے شک ان کے لیے، علیہا، علیہا، اس کھانے پر یا اس درخت پر، اس درخت کے کھانے پر، جی اب سنے آپ نے رشید بھائی، لا، یقیناً اب لفظ نیا آ رہا ہے، شعوبن، جی شعوبن کا مطلب ہوتا ہے مکسچر، آمیزہ، ملاوٹ، آمیزش، جی تو یہ ہوگا
आमेजिश होगी, मिलावट होगी जी, आमेजिश होगी किसकी? मिन हमीम, बहुत गर्म पानी से। हमीम का मतलब क्या है? बहुत गर्म पानी। बहुत गर्म जी, पानी। जो बुखार होता है उसको हुमा कहते हैं जी, अंता जी, हाँ जी बिल्कुल। तो उसी से ही हमीम खौलता हुआ पानी कह लें, या बहुत गर्म। हमीम अलीम के वजन पर है, तो बहुत गर्म, इंतहाई गर्म। तो इंतहाई गर्म हमारी जुबान में खौलता हुआ होता है, क्यों जी? जी वैसे आन होता है खौलता हुआ, वो भी आएगा। तो तर्जमा होगा, फिर बेशक उनके लिए उस खाने के ऊपर यकीनन खौलते हुए पानी से आमेजिश होगी। लशौबुन मिन हमीम का मतलब क्या है? खौलते हुए पानी से आमेजिश होगी, मिलावट होगी, कि वो उसको ऊपर से पिएंगे। अब क्या है जनाब, अब वहां गए, खाना खाया, अब दोबारा अल्लाह ताला कह रहा है सुम। अब ये क्या होना है, ये मैं कल आपके लिए आयत लाऊंगा, अभी वक्त कम है। सुम, तर्जमा करें जल्दी जल्दी। फिर इन्ना, बेशक बेशक, मर का मतलब है लौटने की जगह, उनका उनके लौटने की जगह। ला यकीनन इलल जहीम, इलल जहीम, जहन्नम की तरफ होगी, जहन्नम में तब होगी, जहन्नम की तरफ होगी। जहन्नम की अब वहां क्या सूरत हाल है? ज़हन में ये आता है कि जहन्नम शायद ऊपर है, ये जो कुछ खाना पीना है वो एक जगह है, वहां उन्होंने खाना है पीना है, वो भी आग के अंदर होगी, दोबारा वो जहन्नम के अंदर आ जाएंगे। अब क्या सूरत हाल है, आपके ज़हन में क्या तस्वर बनता है? अल्लाह ताला का कलाम जो भी बनाता है वो ठीक है। तो फिर बेशक उनके लौटने की जगह यकीनी तौर पर जहन्नम की तरफ होगी। जी, अपने डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब करेंगे, या डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब का जो माइक है ना, जी डॉक्टर साहब करें आप तर्जमा। जी सर, मैं करें जी करें। सर कौन शुरू से करना है यहाँ से? जी, यहाँ से करें, लेकिन वक्त तो आपके पास 2 मिनट है। यहाँ से जी, अफमा नहनु बिमय्यतीन, मैं कर देता हूँ। अफमा नहनु बिमय्यतीन, क्या हम यकीनी तौर पर मरने वाले नहीं हैं? इल्ला मौततनल ऊला, स्वाए हमारी पहली दुनिया की मौत के। फमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और क्या, यहाँ लगा लेते हैं, हम अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं। इन हाज़ा लहुवल फौजुल अज़ीम, बेशक ये यकीनन यही बहुत बड़ी कामयाबी है। लिमिस्ल हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, इस कामयाबी की तरह के लिए, या इस जैसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम, क्या ये मेहमान नवाजी बेहतर है या ज़क़ूम का दरख्त? इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, बेशक हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए आजमाइश बना देंगे। इन्नहा शजरतुन, बेशक वो ऐसा दरख्त है, तखरुजु फी अस्लिल जहीम, जो जहन्नम की तह में निकलेगा। तलउहा का अन्नहु रऊस शयातीन, उसके खोशे गोया के वो शैतान के सर हैं। फइन्नहुम लआकिलून मिनहा, तो बेशक वो उस दरख्त में से यकीनी तौर पर खाने वाले होंगे। व मालिऊन मिनहल बुतून, और उस दरख्त से अपने पेट भरने वाले होंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा, ऊपर करें जी, फिर बेशक उनके लिए उसके ऊपर लशौबुम मिन हमीम, खौलते हुए पानी की आमेजिश होगी।
ثم